دوستو ایک بڑا جدید فلسفی خدا کے مسئلے پر بڑے پیمانے پہ غور کرتا ہے، جسے حالیہ بحثوں میں مد نظر رکھا جانا چاہیے۔ یہ جارج ولیم فریڈرک ہیگل ہے۔ یہ بات مشہور ہے کہ پچھلی 1.5 صدی کے دوران مختلف آزاد خیال ماہرین الہیات نے خدا کا ایک ایسا تصور پیش کرنا چاہا جو ڈارون کے ارتقاء اور دیگر قائم شدہ سائنسی دریافتوں سے متصادم ہوئے بغیر لوگوں کی روحانی خواہشات کو پورا کر سکے۔ ہیگل نے یہ کام پہلے ہی باریک بینی کے ساتھ کر دیا تھا، جسے اسکیپٹکس ہیوم اور کانٹ کے جواب میں انہیں ادا کرنا پڑا۔ ہیگل کے فلسفے تک رسائی مشکل ہے کیونکہ اس نے پیچیدہ انداز کی وجہ سے، دوسری طرف کریکگارڈ نے ہیگل کا مذاق اڑایا کہ اس نے عقیدے کو ایک بنجر اور ناقابل تسخیر عقلی نظام تک پہنچا دیا۔ لہٰذا ہیگل کا فلسفیانہ نظریہ ان ملحدوں کے درمیان پھنس گیا جو اسے مسترد کرتے ہیں یا اسے نرم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان ایمان والوں کے درمیان جن کے لیے ان کی اس اصطلاحات غیر مانوس اور غیر موزوں ہیں۔ نتیجے کے طور پر دوستو بہت کم مبصرین ایسے ہیں جنہوں نے اس کے لیے کافی ہمدردی حاصل کی ہے کہ وہ اسے اس انداز میں پیش کریں جس سے یہ ایک پرکشش معلوم ہو۔ دوستو خدا کے بارے میں ہیگل کا نظریہ پیچیدہ ہے اور اس کے مختلف طریقوں سے اس کی تشریح کی جا سکتی ہے۔ ایک تشریح یہ ہے کہ ہیگل نے خدا کو حتمی حقیقت اور تمام وجود کا سرچشمہ دیکھا۔ اس کا ماننا تھا کہ خدا دنیا سے الگ نہیں ہے بلکہ ہر چیز میں موجود ہے اور اس کے ذریعے سے ہے۔ اس عقیدے کے لیے ہیگل کا استدلال اس کے فلسفیانہ نظام پر مبنی ہے جو کہ حقیقت کے بننے کا ایک متحرک عمل ہے۔ ہیگل کے مطابق دنیا میں ہر چیز مسلسل بدل رہی ہے اور ارتقاء پذیر ہے، اور یہ عمل ایک عالمگیر روح یا شعور سے جانا جاتا ہے جسے اس نے مطلق کہا۔ ہیگل کے خدا اس مطلق کا حتمی اظہار ہے اور انسانی وجود کا حتمی مقصد ہے۔ الہی حقیقت کے ساتھ ہم آہنگ ہونا اسے ہوتا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ خدا کے بارے میں ہیگل کے خیالات کی انتہائی تجریدی اور فلسفیانہ نوعیت، اور ممکن ہے کہ اس کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہو۔ روایتی مذہبی عقائد اور ان کے خیالات کے درمیان وسیع پیمانے پر تشریحات اور بحث و مباحثے کا شکار رہے ہیں، تاہم روایتی مذہب کے اندر ان سے باہر لوگوں کی ایک بڑی تعداد ماورائی حقیقت کے بارے میں سوچنے کے غیر اصولی طریقوں کی تلاش میں رہتی ہے۔ ہیگل کا پڑھا جانے والا خدا اس کے خیالات کی سراسر نورانی طاقت کے ذریعے بات کرے گا۔ یہ خیالات کیا ہیں؟ ہیگل کے بارے میں سوچنے کے روایتی طریقوں کی بنیاد پرست تنقید سے وہ شروع کرتا ہے۔ دوستو خدا کو عام طور پر ایک ایسی ہستی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جو تمام عالم قادر مطلق وغیرہ ہے۔ ہیگل کا کہنا ہے کہ یہ پہلے سے ہی ایک غلطی ہے۔ اگر خدا کو واقعی لامحدود ہونا ہے تو خدا ایک وجود نہیں ہو سکتا، پھر یہ واضح طور پر لامحدود نہیں۔ خدا کو ایک وجود سمجھنا خدا کو محدود کرنے کے مترادف ہے۔ تو دوستو ان نکات جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا کو ایک ساتھ اگر رکھتے ہوئے ہیگل خدا کے روایتی تصور کے متبادل پر پہنچتا ہے جس پر اس نے تنقید کی تھی۔ اگر حقیقت ایک اعلیٰ ڈگری ہے جو خود فیصلہ کن ہے اور اس طرح اپنے آپ کے طور پر حقیقی ہے، اور اگر ہم خود حقیقت میں
بعض اوقات اس سے کہیں زیادہ خود ارادیت حاصل کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ہم ہمارے اپنے تجربے میں کچھ اعلیٰ درجے کی حقیقتوں سے واقف ہیں، جنہیں ہم خدا کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ شاید ہم اکثر اس حقیقت کی اعلیٰ ترین ڈگری یا ان تمام حقیقت کے مجموعے سے واقف نہیں ہوتے جیسا خود خدا ہوگا، لیکن ہم اس میں سے کچھ سے واقف ہیں، جس طرح سے ہم خود کو زیادہ مکمل طور پر موجود، زیادہ حقیقی معلوم ہوتے ہیں۔ جب ہم فی الحال جو بھی خواہشات محسوس کر رہے ہیں، اس سے خود کو متاثر کرنے کے بجائے ہم خود سے پوچھتے ہیں کہ مجموعی طور پر کیا بہتر ہوگا۔ ایسی صورتحال میں ہم زیادہ مکمل طور پر حقیقی ہیں، کیونکہ ہم خود سوچ کے ذریعے زیادہ فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جب ہم صرف اپنے آپ کو اپنی موجودہ خواہشات کے تحت چلنے دیتے ہیں، پھر خدا کیا ہے؟ دوستو، خدا ایک مکمل حقیقت ہے جو ہر اس چیز کے خود ارادیت کے ذریعے حاصل کی گئی ہے، جو کسی بھی قسم کی خود ارادیت کے قابل ہے۔ اس طرح خدا محدود حقیقت کے وجود سے نکلتا ہے، جس میں ہم خود بھی شامل ہیں۔ کیا اس سے ہیگل کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہم ہیں، یا یہ کہ خدا دنیا ہے، یا جیسا کہ اسپائنوزا نے کہا کہ خدا فطرت ہے؟ دوستو، ہیگل خدا کو ایک مکمل حقیقت کہہ رہا ہے جو ہماری دنیا اور فطرت سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ خدا کو ہمارے دنیا یا فطرت سے کم نہیں کرتا، کیونکہ جس خدا کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ان سے زیادہ مکمل طور پر حقیقی ہے۔ بہت شکریہ۔